السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے سبق ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سبق لکھا ہے ابن انشا نے۔ تو اس سبق میں ہم جانیں گے کہ ابن انشا کا تعارف کیا ہے اور اس سبق کی صنف کیا ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم ریڈنگ کریں گے۔ لیکن ریڈنگ کرنے سے پہلے، مشکل الفاظ جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو سب سے پہلے ہم ابن انشا کا تعارف جان لیتے ہیں۔ یہ ہے ابن انشا کا تعارف آپ کی اسکرین پر۔ یہ آپ ابن انشا کا عکس دیکھ رہے ہیں، ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ یہ بہت اہم MCQs ہے کہ آپ کا اصل نام کیا تھا۔ آپ ایک شاعر، مزاح نگار اور سفر نامہ نگار۔ سفر نامہ نگار کون ہوتا ہے؟ یعنی جو سفر کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے اور پھر اس کو احاطہ تحریر میں لاتا ہے، اس سفر کی رویداد کو بیان کرتا ہے کے طور پر مشہور ہیں۔ 1927 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے، جلندھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد کراچی میں قیام کیا۔ تمام عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ امپلائی تھے اور مختلف حیثیتوں سے یہ سرکاری ملازمت کرتے رہے ہیں۔ ان کی اب تصانیف کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی تصانیف کے نام۔ تصانیف کا مطلب ہوتا ہے کتابیں، بکس، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک کتاب کا نام ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ یہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، اسی کے مصرے پر یہ نام رکھا گیا ہے، لیکن چین کی جگہ پہ چمن آتا ہے۔ آوارہ گرد کی ڈائری، یہ ان کی دوسری کتاب ہے۔ تیسری کتاب ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ اور چوتھی کتاب ہے دنیا گول ہے۔ تو یہ آگے ان کی تصانیف۔ اب مزید جان لیتے ہیں سفر نامہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم MCQs ہے، بہت اہم، یہ لازمی پوچھا جاتا ہے۔ اس سبق کی صنف یعنی کیٹیگری کیا ہے؟ سفر نامہ ہے۔ تو سفر نامے کی تعریف جان لیتے ہیں۔ کسی شہر، علاقے، ملک کے دوسرے شہر یا علاقے اور ملک کا سفر کرنا، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا شہر میں سفر کرنا، پھر اسے احاطہ تحریر میں لانا، یعنی اس سفر کی رویداد کو بیان کر دینا، سفر نامہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کا ٹرپ جاتا ہے مری، اور آپ مری گئے، مری میں جو بھی کچھ کیا، پھر واپس آئے، یہ ساری رویداد آپ بیان کریں گے، اس کو سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ سفر نامہ گھر بیٹھ کر نہیں لکھا جا سکتا، اس کے لیے سفر کرنا لازمی شرط ہے۔ ظاہری بات ہے، سفر کیے بغیر میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا یہ ماحول ہے، میں نے وہاں پر کس ہوٹل میں قیام کیا۔ اگر کوئی گھر بیٹھے ہی سفر نامہ لکھ دے تو اسے سفر نامہ نہیں، قیام نامہ کہا جائے گا۔ تو یہ اس کا متضاد ہے، اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ متضاد سفر نامے کا قیام نامہ۔ یہ MCQs ہوتا ہے۔ ان کی ایک مشہور ترین غزل ہے، یہ شاعر بھی ہیں ابن انشا۔ یہ غزل ہے، یہ آپ YouTube پر سنیے گا، بہت زبردست ہے کہ اٹھو انشا جی اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ اور اس غزل کے بعد ہی کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یعنی یہ دیکھ لیں، ان کی غزل ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب اس شہر سے نکل چلو، چلتے ہیں یہاں سے، اب ہمارا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ اب ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا جی، میں نے آپ کو بتایا کہ سفر نامہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں سفر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ مذاق میں بات ڈال رہا ہے۔ تو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ MCQs کے طور پر آپ نے یاد کرنی ہے۔ 1927 میں پیدا ہوئے ہیں ابن انشا، اور 1978 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ ہے سبق کا نام، عنوان ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔
پڑھتے ہیں۔ ہم نے سفر نامے بہت لکھے ہیں، چینو ماں چین، ماں چین کا مطلب ہے چین سے پڑے، یعنی چین سے بھی آگے کہ سفر نامے ایران و توران۔ توران کا مطلب کیا ہے؟ یہ سینٹرل ایشیا، جسے اردو میں وسط ایشیا کہتے ہیں، اس کا علاقہ ہے۔ توران کے سفر نامے، ان جگہوں کے سفر نامے جہاں ہم نہیں گئے، اور ان وارداتوں کا چشم دید آنکھوں دیکھا احوال جو ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی یہ کیا کر رہا ہے؟ متضاد بات کر رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ ایک وہ احوال جو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے اس کو بھی بیان کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ صرف مذاق میں بات ڈال رہا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں، لیکن دماغ بھی تو دیا ہے جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہ ہو، بہرحال ہے تو۔ اب یہاں پہ بھی مذاق ہے کہ دیکھیں کس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، دماغ کی یا ٹانگوں کی؟ تو یہاں پہ ٹانگوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ جب دشمن آپ کے پیچھے پڑ جائے تو بھاگنے میں سہولت ہوتی ہے، تو وہ ٹانگیں ہی آپ کی مدد کرتی ہیں۔ آج کا سفر نامہ تو سفر نامہ، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کا ہے تو بتا بھی نہ سکیں۔ آج صبح ہم کابل افغانستان کا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، کے لیے چلے تھے، لیکن رات ہو گئی اور کابل پہنچے نہیں ہیں۔ پہلے راولپنڈی میں لیٹ ہوئے، پھر پشاور سے چلنے میں تاویخ ہوئی، یعنی دیر ہوئی، آخر چلے۔ پائلٹ نے بتایا کہ آپ کے نیچے اس وقت درہ خیبر ہے۔ تو بیٹا درہ خیبر کیا ہے؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دریائے کابل اور پشاور کو ملاتا ہوا مشہور درہ، جو تقریباً 28 میل لمبا ہے۔ 28 میل لکھ لیں۔ پھر کہا یہ داہنی طرف کو جلال آباد کا قصبہ ہے۔ جلال آباد کا قصبہ یہ دریائے کابل کے کنارے واقع افغانستان کا سرمائی دارالحکومت ہے، جلال آباد۔ اور تیری میری جوئے کم آب، جوئے کم آب سے مراد ہے بہت کم پانی والا دریا، بلکہ ندی کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یعنی تھوڑے پانی والی ندی دریائے کابل کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ دریائے کابل کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دریائے راوی ہے، تو اس کو بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم بھر دیجئے جن میں وطنیت، یعنی آپ کا وطن کیا پاکستان، قومیت آپ کی قوم کیا پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں وغیرہ لکھنی ہوتی ہے۔ اور اب صاحبان، پائلٹ نے کھنکھار کر کہا۔ کھنکھار کا مطلب ہوتا ہے گلا صاف کر کے، اس طرح سے۔ اب تھوڑی دیر میں ہم پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں، کیونکہ کابل گنگور بادلوں میں، یعنی گہرے بادلوں میں چھپا ہوا ہے، نظر نہیں نہ آ رہا، تو اسی وجہ سے وہ لینڈ کریں گے۔ وہاں ہم اتر نہیں سکتے۔ امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ دراصل آثار شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھے۔ جب سے کابل جانے کا سنا، لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے، یعنی جیسے جیسے سنتے تھے برابر ڈراتے رہتے تھے کہ سردی ہے، جانا نہیں، مر جاؤ گے۔ مولانا حامد علی خان، یہ کون ہے؟ شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور مشہور رسالہ مخزن، جس میں علامہ اقبال کی نظمیں شائع ہوتی تھیں، اس کے ایڈیٹر تھے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا میں کابل میں دو اوور کوٹ کسے کہتے ہیں؟ لمبا سا کوٹ ہوتا ہے گھٹنوں تک، پہن کر بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ تن زیب کا انگرکھا پہنے ہوئے ہوں۔ تن زیب بیٹا جی یہ دیکھیں، اس کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب لکھیں۔ تن زیب اس کا مطلب ہوتا ہے ایک باریک کپڑا، تن زیب باریک کپڑا، اور انگرکھا کسے کہتے ہیں؟ مردوں کے پہننے کا لباس۔ حمید اختر نے نصیحت کی۔ حمید اختر کون ہے؟ یہ کالم نگار ہیں، یہ کالم لکھا کرتے ہیں۔ حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی وہاں سے دگلا نما افغانی کوٹ۔ دگلا نما افغانی کوٹ کون سا ہوتا ہے؟ یہ دگلے کی مانند، یعنی روئی کے انگرکھے اوور کوٹ کی مانند، یعنی ایک ایسا کوٹ ہے جس میں روئی بھری ہوتی ہے، خرید لینا، ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہ ہوں گا۔ ان لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو ہم سے جل کر تانے تشنے پر اتر آئے تھے، یعنی برا بھلا کہنے لگے تھے، تانے دینے لگے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو؟ خیر، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، فارسی کا یہ مصرع ہے، اس کا مطلب کیا ہے
کہ ہر شخص کا خیال اس کے ظرف اور حوصلے کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جیسی اس کی سوچ ہے وہ ویسی ہی بات کرتا ہے۔ ایک جونا مارکیٹ جیسے لاہور میں لنڈا بازار ہے نا، اسی طرح سے یہ مارکیٹ ہے جہاں پہ یہ کراچی کا لنڈا بازار سمجھ لیں آپ۔ ہم شرما شرمی میں نہیں گئے، ورنہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے لیے کپڑے جمع نہیں کیے۔ ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار تھے اور کوئی اونی زیر جامہ یعنی نیچے سے پہننے کے لیے کوئی پوشاک مل جائے تو مل جاتا تو سبحان اللہ، لیکن ہماری شہرت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا یعنی خیال کیا کہ ہم شاید فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پوندوں ان کو کہتے ہیں جو افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ نتیجتاً سب نے اپنے پھٹے ہوئے گھسے ہوئے کپڑے ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی، ہمارے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر واپس دے گا تو ڈرائی کلین کرا کے دے گا، نہ دے گا تو ہماری جان ان کپڑوں سے چھوٹے گی۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسی شخص کا ہے۔ اوور کوٹ ہمارے پاس 2 ہو گئے MCQs۔ ایک تو آغا جعفری کا عطیہ اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب کہ پہننے کو جی نہ چاہے، دوسرا حبیب اللہ شہاب کا جو شاید انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا۔ اب دیکھیں جی، اس میں اس نے کہا ہے کہ قطب شمالی یہ زمین کے محور کا شمالی سرا ہے۔ قطب شمالی زمین کے محور کا شمالی سرا ہے، یعنی انٹارکٹا جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور صرف ناسا کی ٹیم کام کر رہی ہے وہاں پر، اسے کہتے ہیں یہ قطب شمالی۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے۔ 2 آدمیوں نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا اور پھر اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچھ معلوم ہوتے تھے۔ بس رنگ کا فرق تھا، کیونکہ برفانی ریچھ غالباً سفید ہوتا ہے۔ کلہ و دستار ہم سر پہ نہیں رکھتے۔ کلہ و دستار یعنی پگڑی ہم سر پر نہیں رکھتے، لیکن اس خاص موقع کے لیے ایک فیلٹ خریدی یعنی ٹوپی، انہوں نے ایک ٹوپی خریدی ہے، انگریزی ٹوپی ہوتی ہے یہ۔ اس کا الٹا سیدھا معلوم کیا، لومڑی کی کھال کے دستانے لیے MCQs۔ گلے میں کانگڑی، یہ کانگڑی کیا چیز ہے؟ اس کو مفلر سمجھ لیں، کانگڑی کا خیال تھا، لیکن وہ کشمیر کی خاص چیز ہے، ہمارے کراچی میں نہیں ملتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر دم تحریر، یعنی جب تک میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں ہم پشاور میں پڑے ہیں۔ یہ ڈین ہوٹل، کون سا ہوٹل؟ ڈین ہوٹل کا کمرہ نمبر 47 ہے۔ MCQs۔ آتش دان میں آگ دہک رہی ہے، جس طرح ہمارے گاؤں کے فتح دین درزی نے کراچی میں ایف ڈین اینڈ سنز ٹیلرز اینڈ آؤٹ فٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چمکائی ہے، اس سے ہم سمجھتے تھے کہ ڈین ہوٹل بھی کسی احمد دین نور دین کا ہوگا، لیکن ہوٹل کا ناک نقشہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے۔ لون کشادہ ہے، احاطہ کشادہ ہے، یعنی یہ اس کا رقبہ بتایا جا رہا ہے۔ کمرے کشادہ کھلے ہوادار ہیں، ہر چیز کشادہ ہے سوائے مالکوں کے دل کے، یعنی دل کے وہ کنجوس ہیں۔ کیونکہ ہمارے کمرے میں بجائے گالیچوں کے، گالیچے کسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا قالین ہوتا ہے، یعنی پورا کمرے والا قالین نہیں، چھوٹا سا قالین کا ٹکڑا۔ گالیچوں کے ان کی کترنے پڑی ہیں، یعنی ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے کے فرش پر ان پر پاؤں رکھتے یوں گزرنا پڑتا ہے جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پر بچتے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ لاؤنج کے قالین بھی گھسے پھٹے ہیں اور عظمت رفتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے کی کہانی کہہ رہے ہیں، یعنی بہت ہی وقت ہو گیا وہ چینج نہیں ہوئے، وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ جدید ہوٹلوں کی سی نہ اس میں شان ہے نہ آسائش، اپنی عمر طبعی یعنی اپنی جو نیچرل ایج ہوتی ہے میں سے یہ کچھ ہنس کر گزار چکا ہے اور کچھ رو کر گزار رہا ہے۔
سید محمد جعفری سید محمد جعفری نے جو مصرع پرانے کوٹ کی مدح یعنی تعریف میں لکھا تھا، ہمیں اس ہوٹل کو دیکھ کر یاد آیا، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے۔ یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہے کہ یہ مصرع کس نے پڑھا ہے۔ یہ مصرع ہے جناب سید محمد جعفری کا۔ ایک شاعر ہیں سید ضمیر جعفری، یہ وہ نہیں ہے، یہ سید محمد جعفری ہیں۔ باوجود فون کرنے کے کوئی دوست پشاور میں نہ مل سکا، لیکن پشاور والوں کی عالی حوصلگی کا مطلب ہے بڑے دل کے مالک ہیں وہ، سے ہم کما حکا یعنی مکمل طور پر متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمیں پی آئی اے کے دفتر جانا تھا، کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ ہم نے اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ کتنی دور ہے یہ جگہ، تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جناب بالکل ہمارے پچھواڑے میں ہے۔ پچھواڑے میں ہم بالکل یہ ہمارے ہوٹل کے بیک سائڈ پہ ہے، بس کوئی 1 فرلانگ ہوگا۔ یہ بیٹا جی فرلانگ استعمال ہوتا ہے فاصلے کا ایک پیمانہ ہے، فاصلے کے پیمانہ بتانے کے لیے، یعنی کہ فاصلے کا ایک پیمانہ 1800 فٹ ہوتا ہے یہ 1 فرلانگ۔ جی تو آپ ہوٹل کے دروازے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئیے اور بائیں ہاتھ کو چلیے، بس سامنے ہی ہے۔ جب ہم اس ہدایت کے مطابق کوئی 1.25 میل کی مسافت طے کر چکے تو ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا پی آئی اے کا دفتر آجی وہ تو یہ رہا، آپ کو اسی راستے پر ایک سینما ملے گا، اس کے بعد بس پی آئی اے کا دفتر ہے۔ اور واقعی اس جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا۔ یہ جگہ واقعی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے میں ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا وار ہے۔ اچھا جی، یہ کاٹھیا وار کیا ہے؟ ہندوستان کے مغرب میں ایک مشہور علاقہ ہے، یعنی گجرات بھارت کے نزدیک، کاٹھیا وار گجرات۔ تو اندازہ کریں کہ اس نے کیا بات کی ہے کہ پیچھے ہی ہے، لیکن ان کو اتنا چلنا پڑا کہ انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ کوئی پرینک ہو گیا ہے۔ لاہور کے پچھواڑے میں تبت پڑتا ہے، یہ بھی نام لیا جا رہا ہے شہر کا، چین کا ایک صوبہ ہے یہ تبت۔ انسان عالی حوصلہ ہو تو اسے میل اور فرسنگ کسے کہتے ہیں؟ فاصلے کا ایک پیمانہ ہے جو 1800 فٹ ہوتا ہے، کہ فاصلے فرلانگیں اور گز ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا پشاور کی مزید سیر کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن اس ایک مثال سے خائف یعنی ڈر گئے، کیونکہ ہم ان بزرگ سے پوچھتے کہ درہ خیبر کتنی دور ہے تو وہ یقیناً یہی فرماتے کہ بس 2 منٹ کا راستہ ہے، سیدھے اس سڑک پر چلے جائیے، اگلے چوک پر دانے ہاتھ ہی کو درہ خیبر ہی تو ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہم نے اپنے ہم سفروں میں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو دیکھا کہ لمبی سرخ داڑھی ہے، ایم سی کیوز کون سی سرخ داڑھی ہے، اور سر پر بھی کنگھی سے بے نیاز یعنی بال اس کے کنگھی نہیں ہوئے، بالوں کا جھاڑ کھرا ہے، تھوڑا لنگراتے ہیں اور چھڑی لے کر چلتے ہیں۔ پھولدار واسکٹ پہنے ہوئے تھے۔ کون سی واسکٹ؟ پھولدار، یعنی ان کی وضاقتہ کسے کہتے ہیں؟ اپیرنس کو، ظاہری وضاقتہ، سج دج سب سے ہی الگ تھی۔ ہم پی آئی اے کے کاؤنٹر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا تمہارے پاس یہ SAS یعنی اس کا کیا ایبریویشن ہے؟ یہ ایم سی کیوز انڈر لائن کر لیں، اسکینڈینیون ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے بتایا کہ یونیسکو کا نیچے حاشیہ لگا کے انہوں نے بتا دیا، یہ دیکھیں جی، یونائٹڈ نیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یہ ایبریویشن ہے، ایم سی کیوز ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ یونیسکو جس کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، اس نے پیرس سے اس کا انتظام کیا تھا۔ بولے مجھے یوں جستجو ہوئی کہ ڈنمارک کا ہوں اور SAS میرے وطن کی کمپنی ہے۔ ایم سی کیوز ہے، SAS کس کی کمپنی ہے؟ ڈنمارک کی۔ اس پر بات چل نکلی، ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کے وطن کی زیارت بھی ہم کر چکے ہیں، کوپن ہیگن کے علاوہ السی نور بھی گئے تھے۔ السی نور یہ جگہ کون سی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں، نیچے حاشیہ لگا کے انہوں نے بتایا ہے، یہ لکھا ہوا ہے السی نور کیسل،
یعنی السینور قلعہ، اور یہ ہیملٹ انگلش میں اس طرح سے ہے، جہاں ہیملٹ کا قلعہ ہے، بیٹا قلعہ نہیں ہوتا، قلعہ لفظ ہوتا ہے، اور جہاں سے سمندر پار سویڈن نظر آتا ہے۔ بولے مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساری عمر ڈنمارک میں گزار کر السی نور آج تک نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ کہہ کر ان کی ڈارس یعنی حوصلہ بندائی کی کہ ہم نے بھی کراچی میں آدھی عمر گزار دی ہے، لیکن منگو پیر نہیں گئے۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے تاکہ ہمارا منگو پیر ان کے السی نور کے مقابلے میں کچا نہ پڑ جائے۔ یہ ڈاکٹر گلبرگ تھے۔ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ ان کا نام کیا تھا ان بزرگ کا؟ ڈاکٹر گلبرگ۔ ڈاکٹر گلبرگ دوا دارو والے ڈاکٹر ہیں، لیکن نسخوں کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور یہی ہماری ان سے دوستی کی وجہ ہوئی۔ بیٹا دیکھیں، انسان خود جیسا ہوتا ہے نا، وہ ویسے ہی دوست بناتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کتاب اسکیمو ڈاکٹر، یہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر گلبرگ کی، برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ ہم نے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ذکر یا خلاصہ پڑھا تھا اور کچھ یاد تھا۔ کس ڈائجسٹ میں اس نے دیکھا ہے؟ ریڈر۔ یہ سن کر وہ اور خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے گیڈگ، دیکھیں ریڈر کو کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ گیڈگ ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑھا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح رے کا تلفظ وہ ہمیشہ غائن ہی کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جی، انڈرلائن کر لیں، فرانسیسی رے نہیں بول سکتے، غائن بولتے ہیں۔ ڈاکٹر گلبرگ مہم جو آدمی تھے، مہم جو ایڈونچرس، جس کو سفر کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ برسوں وہ گرین لینڈ، یہ سب سے بڑا آئی لینڈ ہے جی دنیا کا، گرین لینڈ، جا کر اسکیمیوں کے ساتھ رہے۔ اسکیمو کسے کہتے ہیں؟ شمالی امریکہ کے اصل باشندے۔ ان کی زبان اور معاشرت اختیار کی، یعنی وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، انہی کا سا بے نمک کھانا کھاتے رہے، نمک کے بغیر، یہی مچھلی، ریچھ کا گوشت وغیرہ۔ برف کے جونپروں میں قیام کیا، اگلو جسے کہتے ہیں نا، برف کے جونپرے، اور پھر یہ کتاب لکھی۔ اب میاں بی بی ایشیا اور مشرق بعید کے دورے پر نکلے تھے۔ کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال ہوتے ہوئے پاکستان آئے تھے۔ اب کابل اور تہران ہو کر وطن واپسی کا پروگرام تھا۔ ہندوستان سے یہ لوگ ایک رات ٹھہر کر بھاگے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ سٹریٹ پر جنپتھ ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ کون سے ہوٹل میں یہ ٹھہرے تھے؟ ایم سی کیوز۔ اور کون سی سٹریٹ پہ؟ پارلیمنٹ سٹریٹ پہ۔ اس روز سادھوؤں اور غیر سادھوؤں، سادھو کسے کہتے ہیں جی؟ سادھو سے مراد آپ یوں سمجھ لیں، جوگی جو ہوتے ہیں، درویش جو ہوتے ہیں، کی طرف سے گاؤ کشی، گائے کو کہتے ہیں گاؤ کشی، جیسے کہ بھارت میں مسلمان جو ہیں وہ گائے کو کاٹتے ہیں، ذبح کر کے حلال کرتے کھاتے ہیں، کے معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا تھا، جس میں جان و مال کا بے حد نقصان ہوا۔ مظاہرین نے مغربی ٹورسٹوں کو بھی جہاں وہ نظر آئے گھیر لیا اور کہا، یہ لوگ بھی مسلمانوں سے کم نہیں، یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ خشمگین ناراض مجمع کے نرغے سے یعنی ہجوم سے نکل کر ہوٹل واپس پہنچے اور اسی دن نیپال روانہ ہو گئے، کیونکہ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ پاکستانیوں خصوصاً پشاور والوں کے یہ بہت معترف ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑے تپاک اور خلوص سے ملتے ہیں۔ پی آئی اے کی خاص طور پر تعریف کرتے تھے کہ اس کے آدمی بہت خلیق یعنی اخلاق کے اچھے ہیں اور متواضع ہیں۔ جی آگے، ہاں اپنے پشاور والے ہوٹل کے نام سے بے مزہ ہوتے تھے، یعنی انہیں وہ نام پسند نہیں تھا۔ متواضع کہتے تواضع کرنے والے کو، کہتے تھے یہ نظر بٹو ہے۔ نظر بٹو کسے کہتے ہیں؟ نظر اتارنے کے لیے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو خوبصورت پیارا بچہ ہوتا ہے اس پہ کالا سا وہ نشان لگا دیتے چہرے پہ، کالا ٹکا، تاکہ یہ نظر بٹو ہے، تاکہ پاکستان کو نظر نہ لگ جائے۔ دیکھو کابل ہوٹل میں یہ $4 روزانہ کا کتنا اچھا کمرہ ہے، اسے گرم رکھنے کا مرکزی نظام بھی ہے، قالین، فرنیچر، سروس سبھی معقول۔ پشاور میں 3 روز رہا اور اس بابا آدم، یعنی اتنا پرانا یہ ہے ہوٹل، بابا آدم کے زمانے کے کمرے کے $13 روزانہ دیتا رہا۔ ایم سی کیوز انڈرلائن کر لیں، $13۔ یہی نہیں، ان لوگوں نے $5 روزانہ اس لکڑی کے بھی مجھ سے وصول کیے جو کمرہ گرم رکھنے یا اس میں دھواں پھیلانے کے لیے روزانہ جلانی پڑتی تھی، یعنی آگ نہیں کرتا وہ، دھواں پھیلا دیتی ہے لکڑی۔ جاتے ہوئے جن لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے، ان کی اطلاع کے لیے گزارش ہے کہ ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں،
یہاں ہمارا مطلب 4 ٹانگوں والی بلا سینگ کی مخلوق سے ہے۔ 2 ٹانگوں والے بھی یقیناً ہوں گے، ہم نے زیادہ جستجو نہیں کی، یعنی زیادہ تلاش نہیں کی۔ یہ گدھے وہ تھے جو زرنگار پارک، یہ وہاں کا پارک ہے جی، افغانستان کا زرنگار پارک کے سامنے کتار در کتار کھڑے تھے اور ان کے پالان سنگتروں سے بھرے تھے۔ پالان یعنی گدھے کے اوپر نا کپڑا بچھا کے سامان رکھا جاتا ہے نا، تو دونوں طرف سے وہ جھک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پالان۔ کجاوا بھی بولتے ہیں، یعنی بار برداری کے جانوروں کی پیٹھ پر بوجھ رکھنے کے لیے موٹا سا کپڑا۔ یہ سنگتروں سے بڑے تھے، مالٹوں سے، اورنجز۔ یہاں سنگترے تل کر بکتے ہیں، اب تو یہاں پاکستان میں بھی تل کر بکتے ہیں، یعنی کلو کے حساب سے، پہلے درجن کے حساب سے تھے۔ ڈاکٹر گلبر کی بی بی سنگتروں پر مچل گئیں اور بولی، ان کا بھاؤ پوچھو۔ ہم نے پوچھا، آگا چند دست، یعنی بھائی یہ کتنے کا دے رہے ہو؟ ایران کی طرح یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ فارسی بولنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ آگا نے جو جواب دیا وہ ہمارے پلے نہ پڑا، حالانکہ ہم نے چاہ یعنی کیا چاہ کا مطلب ہوتا ہے کیا کر کے 1-2 بار وضاحت بھی چاہی۔ ان غیر ملکیوں کو یہ بتانا غیر ضروری تھا، یعنی اہم نہیں تھا کہ یہ گدھے والا ان الفاظ میں ادائے مطلب سے قاصر ہے، یعنی ہماری بات سمجھنے سے قاصر ہے، جو ہماری سمجھ میں آ سکیں۔ لہٰذا ہم نے کہا، چھوڑیے، بہت مہنگا دیتا ہے۔ لیکن وہ خاتون تھوڑی دور ایک اور گدھے کے پاس مچل گئیں کہ یہاں سے لے لو، یہ سستا دے دے گا۔ ہم نے ایک باٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باٹ وہاں پہ نا وہ لوہے کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وزن، تو اس وزن کے مطابق نا اس نے اشارہ کر دیا، بھئی اتنا دے دو مجھے۔ اشارہ کر کے سنگتروں والے سے کہا کہ آگا بس این قدر دے دو، یعنی بس اتنے سے ہمیں دے دو۔ اس نے تولا تو 4 سنگترے پڑے۔ قیمت ہم نے نہ پوچھی کہ افہام و تفہیم میں، یعنی سمجھنے میں کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے، میں دقت نہ ہو، یعنی پریشانی نہ ہو۔ آخر باہم زبان سمجھنے نہ سمجھنے کا معاملہ ہمارا اور ہمارے افغان بھائیوں کا ہے، ڈنمارک والوں کا اس سے کیا مطلب؟ ہم نے 10 افغانی کا نوٹ دیا، MCQs۔ اس نے 4 افغانی کاٹ کر باقی ریزگاری چھٹے پیسے دے دیے، تو یعنی 10 کا نوٹ دیا، 4 کاٹے اور 6 افغانی باقی دیے۔ ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بی بی نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس دیار غیر میں، یعنی اس غیر ملک میں جہاں ہماری زبان اور انگریزی سمجھنے والا کوئی نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے موضوع الفاظ میں، یعنی مناسب الفاظ میں، کسر نفسی یعنی اپنی ذات کو کم کر کے پیش کرنا، نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کہ بات کہا کہ خیر انسان کے کام آتا ہے۔ یہ شیخ سعدی کا مصرع ہے کہ بنی آدم آزائی یک دیگرن کہ در رافرینش زیک جوہر ان چو ازوے بدن دور روزگار دگر ازوہا رانا ماند قرار۔ یہ شیخ سعدی کا فارسی کلام ہے۔ جس کام سے ہم کابل گئے تھے اس کا تعلق کتابوں سے تھا۔ ہم نے اپنے ایک افغانی دوست سے کہا کہ ہمیں کسی پبلشر سے ملوائیے تاکہ ہم اپنی کتاب چھپوائیں۔ بولے، یہاں کوئی پبلشر نہیں، چھوٹا موٹا تو ہوگا، نہ چھوٹا نہ موٹا۔ پھر کتب فروش کتابیں کہاں سے لیتے ہیں؟ کتب فروش؟ کون سے کتب فروش؟ ہم نے کہا، بازار میں کتابیں بیچنے والوں سے مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں پر بھی بک سٹال ہوتے ہیں، کابل، کندھار وغیرہ میں ہوں گے ہی، جہاں سے مسافر سفر میں دل بہلانے کے لیے ناول، رسالے، جنتریاں وغیرہ خریدتے ہیں۔ جنتریاں کہتے ہیں جی چھوٹی ڈائری کو۔ ہمارے دوست نے کسی قدر جلاہٹ سے کہا، غصے میں آ کے نا ذرا روب دار آواز میں، میاں ہوش کی دوا کرو، کون سے ریلوے اسٹیشن اور کیسی ریلوے؟ تمہیں معلوم ہے افغانستان میں ریلوے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ شیطانی چرخہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ تو افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، ٹرین نہیں چلتی۔ تب ہمیں افغانستان کے متعلق وہ مضمون یاد آیا جو ہم نے کابل جانے سے پہلے پڑھا تھا۔ لکھا تھا کہ ادھر آپ نے درہ خیبر کے پار افغانستان کی نئی سرزمین میں قدم رکھا، ادھر 1 صدی پیچھے پہنچ گئے۔ کتنی صدیاں؟ 1 صدی MCQs، اور 1 صدی ہوتی 100 سال کی۔ پبلشروں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ افغانستان میں اس نام کی کوئی مخلوق نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ حکومت کے محکمے اور ادارے سرکاری مطبوعوں میں کتابیں چھاپتے ہیں، یعنی سرکاری چھاپا خانے میں۔ ان کی بھی مکمل تعداد پورے ملک میں 5 ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ MCQs 5۔ پرائیویٹ پریس کوئی نہیں ہے۔ اول تو ان حالات میں کوئی شخص کچھ لکھنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی مرزا غالب یا فیض احمد فیض پیدا بھی ہو جائیں
تو ازراہ قانون اسے حکومت کی عرضی دینی چاہیے کہ بندے کی یہ تالیف لطیف، یہ جو کتاب ہے یہ شاعری کی یا افسانوں کی، زیور طبع سے آراستہ کی جائے، یعنی میں یہ کتاب چھپوانا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھوک بجا کر کسی کام میں جلدی نہیں کی جاتی، دیکھیں گے کہ ہاں کوئی مذائقہ تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی جو ہمارے آئین کے قانون کے خلاف ہو، تو حکم ملے گا کہ اچھا چھاپے دیتے ہیں، کاغذ کتابت طباعت کے پیسے لاؤ، اور جب چھپ جائے تو جہاں جی جائے جیسے جی چاہے بیچو۔ مانگ کا حال یہ ہے کہ کچھ کتابیں شائقین خرید لے جاتے ہیں، کچھ بنیا لے جاتا ہے۔ بنیا کون؟ وہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں نا، وہ مونگ پھلی بیچتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، اور اس میں کشمش چلگوزے وغیرہ ڈال کر بیچتا ہے۔ ہمارے انہی دوست نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہو، اس نظام میں مصلحت ہے، یعنی بہتری ہے، کہ لوگ بےہودہ شاعری اور رنگیلے ناول، یعنی وہ جو دوسرے گندے ناول ہوتے ہیں نا وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ریلوی کی کہانی یہ معلوم ہوئی کہ شاہ امان اللہ خان، یہ شاہ امان اللہ خان یہ بادشاہ ہے افغانستان کا، اور اسی کی دعوت پہ علامہ اقبال بھی گئے تھے افغانستان، نے اپنے زمانے میں دارالامان نامی بستی کی تازہ بستی بسائی تھی۔ MCQs وہاں تک ریلوے لائن نہ کہیے ٹرالی لائن بچھائی تھی۔ بچہ سکہ، یہ کیا حوالہ دیا گیا نیچے دیکھتے ہیں۔ بچہ سکہ افغانستان کا ایک حکمران جو ماشکی کا بیٹا تھا اور ڈاکو بن گیا، اور جس نے شاہ امان اللہ خان سے حکومت چھین لی تھی۔ تو یہ بچہ سکہ یاد رکھیے گا، آگے پڑھتے ہیں۔ نے ان کا تاج و تخت چھینا تو پوچھا یہ کیا چیز ہے، چنانچہ فرنگیوں کی بدت قرار دے کر اکھاڑ پھینکا۔ کس نے اکھاڑ پھینکا؟ اس شخص نے۔ ہم نے دارالامان میں اس کے اکھڑے ہوئے زنگ خوردہ سلیپر اور 2-3 ٹوٹی پھوٹی بوگیاں آثار سنادید، یعنی پرانی یادگاروں کے طور پر ایک جھونپڑے کے سامنے کھڑی پائیں، جو ایک زمانے میں ریلوے اسٹیشن تھا۔ دریائے کابل جو شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہے۔ MCQs ہمارے ہوٹل سے کچھ دور نہ تھا۔ دریا لفظ کے استعمال کے لیے ہم دریائے ستلج سندھ اور دریائے گنگا جمنا دریائے ہوانگ ہو، یہ چین میں ہے، ہوانگ ہو بہت بڑا دریا ہے، اور ینگسی وغیرہ سے تہے دل سے معذرت خواہیں، یہ بھی چین کا دریا ہے۔ کراچی والے دریائے کابل کی وسعت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس گندے نالے کو دیکھ لیں جو نہ جانے کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، لیکن وومن کالج کے پاس سے گزرتا ہے۔ فرق اس نالے اور دریائے کابل میں یہ ہے کہ اس نالے کا پانی نسبتاً صاف ہے اور اس میں اتنی زیادہ بو نہیں آتی۔ پانی کی مقدار بھی آج کل تو اسی نالے میں زیادہ ہے۔ ہاں گرمیوں میں سنا ہے برف پگھلتی ہے تو دریائے کابل کی ناطاقتی کچھ دور ہو جاتی، یعنی کمزوری۔ دیوار پر سے نیچے جھانکیں تو دریا کی غریب نوازی کا نقشہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ایک بڑھیا کپڑے دھو رہی ہے، تھوڑا آگے اس میں بچے نہا رہے ہیں، اور آس پاس کے گھر والوں کو بھی کوڑا پھینکنے کا بڑا آرام ہے کہ کوڑا بھی وہیں پھینک رہے ہیں، وہیں بچے نہا رہے ہیں، وہیں کپڑے دھوئے جا رہے ہیں۔ ٹوکری اٹھائی اور دریا میں جھاڑ دی، یہی دریا پیاسوں کی تشنگی بھی رفع کرتا ہے، یعنی وہیں جو پیاسا ہے، کسی کو پیاس لگی ہے تو اسی سے پانی پیتا ہے، کیونکہ نئے حصہ شہر کو چھوڑ کر پرانے شہر میں گھروں تک پانی کے پائپ لے جانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، یعنی پانی کا نظام بھی نہیں ہے افغانستان میں۔ ہتھی والے اور کہیں کہیں دوسرے نلکے البتہ ہیں، جن سے محلے والے اپنی باری سے مٹی کے مٹکے اور ججریں بھر لے جاتے ہیں، یعنی پہلے مٹی کے ججرے ہوتے تھے نا، یہاں پہ بھی ہم لوگ استعمال کریں، اب تو کولر آ چکے ہیں۔ ان مٹکوں کی وضاقتہ، یعنی ان کی جو شکل و صورت ہے کہ ظرف یعنی برتن، ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن، ہم نے یا تو عجائب گھروں میں میوزیم میں دیکھے ہیں یا پھر رباعیات عمر خیام، یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے فارسی کا، کہتا ہے اس کی شاعری میں ہم نے دیکھی ہیں کہ بعض تصویروں میں سراہی آپ نے دیکھی ہے، ان سے ذرا بڑے ہوتے ہیں لہٰذا انہیں سراہا کہہ لیجئے۔ ایک طرف کو پکڑنے کے لیے دستہ بھی لگا دیجئے، دستہ کہتے ہیں مٹھ کو۔ بے شک اب حکومت پانی پائپوں کے ذریعے گھروں تک پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے، لیکن فی الحال تو شہر میں سکوں کا راج ہے، وہی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ ایک سکہ تو کچھ دنوں تک ملک کا بادشاہ بھی رہا ہے، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ ایک MCQ ہے، یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا؟ دنیا گول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو
سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے. خدا حافظ.